اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. اما بعد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین. صلوات پڑھنے کی سعادت حاصل کرنے کے بعد برادران اسلام و صاحبان ایمان، اس وقت جہان اسلام اور بالخصوص عالم اسلام کا ایک عظیم خطہ فلسطین انتہائی مشکل حالات سے دوچار ہے اور بہت بڑی آزمائش الہی سے گزر رہا ہے. میں نے عرض کیا تھا پچھلے جمعے کے خطبے میں بھی کہ اسرائیل ایک غاصب ریاست ہے کہ جس نے 1948 میں قبضہ کیا. کس پر؟ اس فلسطین کی سرزمین پر. جس طرح پاکستان بر صغیر کو چھوڑا انگلینڈ نے، تو اس سے اگلے سال 1948 میں اسی انگلینڈ نے فلسطین کا علاقہ خالی کیا اور پوری دنیا کے یہودیوں کو عالمی سامراج کی ملی بھگت کے ساتھ فلسطینیوں کو نہتہ کرنے کے بعد دنیا کے جو صہیونسٹ تھے، فاشسٹ تھے، انتہا پسند یہودی تھے، انہیں لا کر فلسطین کی سرزمین پر آباد کیا. تو اصل گھر فلسطین فلسطینیوں کا ہے اور 1948 سے یہ یہودی، اور یہودی بھی کوئی عام یہودی نہیں بلکہ انتہا پسند یہودی، یہ اس فلسطین کی سرزمین پر قابض ہیں اور ان کا قبضہ غاصبانہ ہے. تو فلسطینی بیچارے اس وقت سے یہی کہتے رہے کہ یہ گھر ہمارا ہے، آپ ناجائز قابض ہیں، لہذا آپ ناجائز قبضے کو چھوڑیں اور اس گھر کو ہمیں واگزار کریں. لیکن چونکہ ان یہودیوں کی تاریخ ہی ایسی ہے، ظلم سے بھری ہوئی تاریخ، سیاہ تاریخ، انبیاء کے قتل کرنے والے لوگ، اور پھر یہ تو پالتو بچہ ہے جس کو امریکہ نے مسلمانوں کے عین وسط میں آ کر آباد کیا اپنے مفادات کے حصول کے لیے، اور عالمی سامراج کی حمایت وہ بھی اسے حاصل رہی. اب جو صورتحال ہے کہ 42,000 بچے، عورتیں، جوان، بوڑھے فلسطین کے درجہ شہادت پہ فائز ہو چکے ہیں، اور
1,00,000 کے قریب انسان زخمی ہو چکے ہیں، اور زخمیوں میں سے بھی 25,000 ان 1,00,000 زخمیوں میں سے 25,000 وہ ہیں کہ جو لا علاج ہیں، ناقابل علاج، ایسے سمجھیے کہ وہ بھی جانے والے ہیں۔ یہ صورتحال ہے۔ تو پیغمبر اسلام نے تو یہ فرمایا تھا کہ میرا امتی وہ ہے، من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین فلیس بمسلم، کہ جس نے صبح اس حالت میں کی کہ جو مسلمانوں کے حالات سے آگاہ نہ ہو اور ان کی پریشانیوں کا حل نہ سوچے، تو ایسے ہے جیسے وہ مجھ پہ ایمان نہیں لایا۔ تو اس سے بڑھ کر مصیبت، اس سے بڑھ کر اس طول تاریخ میں کربلا کے بعد، کربلائے 61 ہجری کے کربلا کے بعد آج یہ غزہ کربلا بن چکا ہے۔ تو اس سے بڑا ظلم تاریخ نے نہیں دیکھا ہے۔ بڑے بڑے ظالم گزرے، ہٹلر بڑا ظالم تھا، مسولینی بڑا ظالم تھا، ہلاکو خان بڑا ظالم تھا، لیکن جتنے بھی ظالم گزرے، اس نیتن یاہو، اس یہودی نے ان تمام ظالموں کے ریکارڈ توڑ دیے۔ اور یہ آج کی اس روشن دنیا میں ہو رہا ہے، ساری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے اتنے بڑے ظلم کو، اور اس پر کوئی صدائے احتجاج بلند نہیں ہو رہی ہے۔ کوئی مسلمانوں کی OIC کا اجلاس نہیں ہو رہا ہے، کوئی مسلم امہ کا سربراہی کانفرنس، سیمینار، سمٹ نہیں ہو رہی ہے۔ پورے عالم اسلام تقریباً 57 ملک ہیں مسلمانوں کے، اور وہ فلسطینی بیچارے، اور اب تو لبنان بھی ان مظلومین میں شامل ہو گیا ہے، جنوبی لبنان، وہ مسلمانوں کو پکار رہے ہیں، یا للمسلمین یا للمسلمین حال من ناصر ینصرنا، حال من ناصر، وہ صدا حال من ناصر کی جو مظلوم کربلا سید الشہداء شہید نینوا نے کربلا میں بلند کی تھی، ہے کوئی ہماری مدد کو آنے والا؟ تو ظاہر ہے کہ امام علی مقام جو اس وقت مدد طلب کر رہے تھے اور حال من ناصر کی صدا دے رہے تھے، وہ تمام شہدائے کربلا کی شہادتوں کے بعد امام مظلوم نے یہ استغاثہ بلند کیا، اور وہ بھی اس حالت میں کہ بدن زخموں سے چور تھا، نواسہ رسول حسین ابن علی کا۔ تو اس وقت جب حسین کہہ رہے حال میں ناصر ینصرنا، اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ حسین اپنی جان کی حفاظت کے لیے، جان کی حفاظت چاہیے ہوتی تو جب تک یہ جنگ نہیں چھڑی تھی اس وقت پکارتے اور بلاتے کہ آؤ ہماری مدد کرو۔ تمام اصحاب کی شہادت کے بعد، جوانان بنی ہاشم کی شہادت کے بعد، اور اپنے زخمی ہو جانے کے بعد یہ آواز استغاثہ بلند کرنا یقیناً اس بات کا ثبوت ہے اور گواہ ہے کہ امام علی مقام اپنی جان کی حفاظت کے لیے استغاثہ بلند نہیں کر رہے تھے۔ تو پھر کیا کہہ رہے تھے، کیا کہنا چاہتے تھے؟ یہ آواز استغاثہ، حال من ناصر کی صدا، کہ کون سی مقتل کی کتاب ہے کہ جس میں نہیں ہے؟ تو استغاثہ حسینی، حال من ناصر ینصرنا کی صدا تو مقتل کی تمام کتابوں میں موجود ہے کہ امام نے آواز استغاثہ بلند کی، مدد کے لیے پکارا۔ تو ظاہر ہے کہ جان کی مدد، جان کی حفاظت کے لیے حسین مدد نہیں مانگ رہے تھے، بلکہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ اے دنیا والو، اے میرے نانا کا کلمہ پڑھنے والو، اے انسانیت کا درد رکھنے والو، جس مقصد اور جس مشن کے لیے حسین اپنی جان قربان کر رہا ہے، میں تو جا رہا ہوں، لیکن تمہیں دعوت دے رہا ہوں کہ اس مشن کو اور اس مقصد کو تم نے بھلانا نہیں ہے، اس مشن کو تم نے زندہ رکھنا ہے۔ وہ مشن کیا تھا؟ وہ دین اسلام کا تحفظ تھا، وہ شریعت مصطفیٰ کی بقا تھی۔ تو شریعت مصطفیٰ کی بقا کے لیے، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے
اور قیامت تک آنے والے مظلوموں کی مدد کے لیے حسین آواز استغاثہ بلند کر رہے تھے کہ آج میں مظلوم ہوں، کل کوئی مظلوم ہو جائے تو میرے ماننے والوں، میرے نانا کا کلمہ پڑھنے والوں، تم نے اس مظلوم کی آواز پہ لبیک کہنی ہے۔ تو 57 اسلامی ملک ہیں اس وقت، اور وہ پکار رہے ہیں، رات دن پکار رہے ہیں، فلسطینی، لبنانی مظلوم، یا للمسلمین، یا للمسلمین، اے مسلمانوں ہماری مدد کرو۔ کہاں کھو گئے ہو تم، کہاں سو گئے ہو تم؟ تو آپ دیکھ رہے ہیں اس جیتی جاگتی دنیا میں، جس کو دنیا روشن دنیا کہتی ہے، اس روشن دنیا میں اتنا تاریکی کا کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور کوئی نہیں ہے کہ جو امریکہ کے سامنے کھڑا ہو کر اور اسرائیل کے سامنے کھڑا ہو کر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حق کی بات کہہ سکے، سوائے ایک اس حسین کے ماننے والے ایرانیوں کے علاوہ۔ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اور یہ سچ ہے۔ ایک ایران ہے کہ جو اس وقت کھڑا ہوا ہے مظلوموں کے ساتھ، ایک ایران ہے، واحد۔ 57 ملکوں میں اکیلا ایران۔ شرم آنی چاہیے ان 57 ملکوں کے حکمرانوں کو اور سربراہوں کو۔ پانی میں ڈوب مریں گے لوگ۔ قرآن تو کہہ رہا ہے نا، قرآن نے پوری تاریخ بتائی ہے، یہودیوں کی پوری سیاہ تاریخ بتائی، اگر آپ پڑھیں تو سورہ بقرہ اس کے رکوع نمبر 6 سے لے کر 6 رکوع سے شروع کریں نا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، وہاں سے شروع کریں 11ویں رکوع تک، 6، 7واں، 8واں، 9واں، 10واں، 11واں، سارے حالات ہی انہی کے ہیں، بنی اسرائیل کے ہیں۔ جن ظالموں کی اولاد یہ نیتن یاہو ہے، اور یہ جو یہودی ہیں صہیونسٹ اور دہشت گرد اور فاشسٹ، یہ انہی کی اولاد ہے، اسی بنی اسرائیل کی اولاد ہے۔ تو اللہ پاک نے مسلمانوں کو خبردار کیا اور بتایا کہ یہ کتنے بڑے ظالم ہیں، اور یہ کتنے بڑے احسان فراموش ہیں، یہ کتنے بڑے احسان فراموش اور نجس فکر رکھنے والے لوگ ہیں یہ یہودی۔ یا بنی اسرائیل، یہاں سے شروع کریں، یا بنی اسرائیل اذکروا، اللہ کہہ رہا ہے اے بنی اسرائیل یاد کرو نا ذرا ان میری نعمتوں کو، التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر کی، ان نعمتوں کو، ان احسانات کو یاد کرو۔ اور پھر اللہ پاک نے اپنی نعمتیں وہاں پر، اپنے احسانات گنوانے شروع کیے۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، تمہیں کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے تھے۔ موسیٰ کی امت بنی اسرائیل سے اللہ مخاطب ہے، اور پھر انہی کی ذریت سے اور انہی کی ناپاک اولاد سے جو آج تک موجود ہیں، یہی یہودی، ان سے بھی گویا یہی خدا کہہ رہا۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اس دور میں جتنے بھی لوگ تھے ان سب کے اوپر میں نے تمہیں فضیلت عطا کی۔ سرخاب کے پر تو کوئی نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود میں نے تمہیں فضیلت، فوقیت دی علی العالمین، اس زمانے میں جتنے لوگ تھے تمام امتوں کے اوپر، پوری انسان، سب انسانوں کے اوپر میں نے تمہیں فوقیت دی، پہلا احسان۔ پھر اللہ نے دوسرا احسان گنوایا، ایک فہرست ہے، ٹائم نہیں ہے کہ اس کو بیان کیا جا سکے۔ دوسرا احسان، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، میں اللہ نے تمہیں فرعون سے نجات دی اور آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں قسم قسم کے عذاب دیتا تھا، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، تمہارے بیٹوں کو قتل ذبح کرتا تھا، بیٹیوں کو زندہ چھوڑتا تھا، یاد ہے تمہیں؟ تو اللہ یہی کہہ رہا ہے نا، یاد کرو نا ذرا اس وقت کو۔ اتنا بڑا جابر، اتنا بڑا ظالم، تمہارے 90,000 بچے قتل کر دی اس نے، تم نے سی نہیں کی، تم میں جرأت نہیں تھی کہ تم اس کا مقابلہ کرتے۔
اتنے بڑے ظالم اور اتنے بڑے جابر حکمران سے میں اللہ نے تم کو نجات دی، یہ تھوڑا احسان ہے؟ تمہاری سانسیں رکی ہوئی تھیں، تمہاری زندگی ابتر تھی، میں نے تمہیں اس ابتر زندگی سے باہر نکالا۔ یہ میرا اللہ کہتا ہے دوسرا احسان ہے۔ اور تیسرا احسان وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، جب تمہارا لشکر جا رہا تھا تو میں نے اس وقت سمندر کو چیرا، تمہارے لیے راستے بنائے اور تم کو نجات دی۔ یہ میرا تیسرا احسان ہے۔ چوتھا احسان کیا؟ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، چوتھا احسان یہ ہے کہ میں نے فرعون اور آل فرعون کو غرق کیا، غرق کر دیا، ڈبو دیا اسی سمندر میں، اسی دریا میں۔ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، تم ناظر تھے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، تمہارے سامنے ہوا۔ تم پار نکل گئے، پار نکل کے تم نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو سمندر میں فرعون اور اس کا لشکر وہ سارا اترا، اور پھر میں نے حکم دیا دریائے نیل کی موجوں کو کہ وہ آپس میں بغل گیر ہو جائیں۔ تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعون تمہارے دشمن کو اور اس کے ماننے والوں کو ان کو ختم کیا میں نے، اور غرق کر دیا اور ڈبو دیا۔ یہ میرا تھوڑا احسان ہے؟ چوتھا احسان۔ پھر خالق کائنات پانچواں احسان فرماتا ہے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لیلہ، پھر اللہ کہتا ہے کہ میں نے 40 راتوں کا وعدہ کیا جناب موسیٰ علیہ السلام کو، سمت کہ آؤ کوہ طور پر اور آ کر تورات کی تختیاں لے جاؤ۔ موسیٰ آئے، مگر تم نے کیا کیا؟ موسیٰ آئے تورات کی تختیاں لینے کے لیے، تمہاری ہدایت کا پیغام لینے کے لیے، تم نے کیا کیا ان کے پیچھے؟ اللہ کہہ رہا ہے ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تم نے ان کے پیچھے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، بچے کو معبود بنا لی۔ ظالموں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ موسیٰ آ رہا ہے تمہاری نجات کا پیغام لینے کے لیے، اور تم پیچھے کیا کر رہے ہو؟ اللہ کو چھوڑ کر بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ، اللہ کہتا ہے پھر بھی میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ وہ بے شرمو، پھر اس کے باوجود، اتنے احسانات کے باوجود تمہارے دشمن کو ڈبویا، تمہیں نجات دی، تمہاری ہدایت کا پیغام لینے کے لیے موسیٰ کو 40 راتوں کے لیے کوہ طور پہ بلایا، مگر تم نے یہ کام کیا، مگر میں اللہ نے پھر بھی تمہیں معاف کر دیا۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بنو، یعنی تمہیں کوئی شرم آئے، تمہیں کوئی حیا آئے۔ اللہ کہتا ہے یہ میرا پانچواں احسان ہے۔ چھٹا احسان کیا ہے؟ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، میں نے موسیٰ کو کتاب دی جو حق اور باطل میں نکھیڑا کرنے والی تھی، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ تو ہدایت کرنے والی کتاب بھی دی، یہ بھی میرا احسان ہے تم پر۔ ساتواں احسان وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، جب موسیٰ نے بنی اسرائیل سے کہا اے میری قوم، تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے، اور بہت بڑا ظلم کیا ہے، چلیے میں تمہیں اس گناہ سے بچنے کا طریقہ سکھاتا ہوں، تمہاری توبہ کا طریقہ سکھاتا ہوں۔ طریقہ کیا بتایا موسیٰ نے؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اللہ کے کہنے پہ موسیٰ نے کہا اپنے آپ کو مار دو، قتل کرو خود کو، سیدھے جنت میں جاؤ گے۔ اللہ نے کہا اپنے آپ کو فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، موسیٰ نے کہا اپنے آپ کو مارو۔ اتنے بڑے جرائم کا ارتکاب تم نے کیا ہے نا، اگر جرم سے پاک ہونا چاہتے ہو، جنت جانا چاہتے ہو، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، مرنا تو ہے ہی نا، مرنا ہے نا، آخر ایک دن تو مرنا ہی ہے، تو اللہ کے کہنے پہ مار دو اپنے آپ کو۔ مگر تم نے یہ بھی نہیں کیا، حالانکہ اگر تم اپنے آپ کو مار دیتے سیدھے جنت میں جاتے، میرے اللہ کا وعدہ تھا، لیکن تم اتنے ڈھیٹ تھے، تمہیں جنت مل رہی تھی، وعدہ ہو رہا تھا جنت کا، مگر پھر بھی تم نے موسیٰ کے کہنے پر عمل نہیں کیا۔ اللہ کہتا ہے فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اس کے باوجود اللہ نے ایکشن نہیں لیا۔
اس کے باوجود پھر اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ پھر 8واں احسان اللہ پاک فرما رہا ہے، یہی نیتن یاہو، یہ ظالم، اس کے باپ دادا کو، ان کو اللہ یاد دلوا رہا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم اس وقت تک اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، تیرے اوپر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں۔ جی نیتن یاہو، تمہارے وڈیروں نے جس طرح تم ظالم ہو، تمہارے باپ دادا بھی اسی طرح تھے، عجیب عجیب باتیں موسیٰ سے، نبی سے کرتے تھے۔ موسیٰ سے کہنے لگے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمن لک، ہم تجھے ماننے والے نہیں ہیں جب تک تو کہتا ہے نا کہ کوئی رب ہے، کوئی خدا ہے، تو دکھا ہمیں، ہے تو دکھا، ہم اس وقت تجھے مانیں گے ہی نہیں، تیرے اوپر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ نہ لیں گے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پھر تم اللہ کو دیکھنے گئے تو تمہیں وہ کڑک نے آ لیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم اس بات کے بھی ناظر ہو۔ وہ بجلی کڑکی، موسیٰ بے ہوش ہو گئے، وہ بھی تم لانتیوں کی وجہ سے۔ موسیٰ نے تو مطالبہ نہیں کیا تھا کہ میں اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، تمہارے مطالبے کی وجہ سے میرا نبی تمہارے اس ناجائز مطالبے کی مجبور اگر تمہیں لے کر گیا، کہا اب دیکھو، کوئی طور کی طرف دیکھو، انہوں نے دیکھا بجلی جو کڑکی، تجلی جو ہوئی، تو یہ سارے کے سارے مر گئے، یہ 7 اللہ کا دیدار کرنے والے یہ سارے مر گئے، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ پھر اللہ کہتا ہے، ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، لانتیو، پھر اس کے بعد میں اللہ نے تمہیں زندہ کر دیا۔ کیوں زندہ کیا؟ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ اب تو بندے کے پتر بن جاؤ گے، اب تو شاید اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ پھر بڑا لمبا سلسلہ ہے، ساری گفتگو یہ ختم ہو جائے۔ پھر 9واں اور 10واں احسان اللہ فرما رہا ہے، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، بادل کا سایہ صحرائے سینہ میں تم پہ ہم نے کی، بڑے لاڈلے تھے، دھوپ نہ لگے ان کو، دھوپ سے بچانے کے لیے اس صحرا ریگستان جہاں گرمی 50 درجہ حرارت سے شاید اوپر، تو اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہارے اوپر بادل کا سایہ کیا تاکہ تمہیں دھوپ نہ لگے۔ یہ 9واں احسان۔ 10واں احسان، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور من و سلوہ اتارے تمہارے لیے جناب، بھونے ہوئے تیتر اور بٹیر اور سویٹ ڈشیں پکی پکائی، وہ صحرائے سینہ میں تمہیں جناب کوئی سبزی لینے کا غم، نہ تمہیں جی مارکیٹ میں جانے کا کوئی تردد کرنا پڑا، نہ تمہیں آگ جلانے کی زحمت برداشت کرنا پڑی۔ تو روٹی کے لیے تو آج دیکھیں روٹی پوری کرنا مسئلہ بن گیا ہے پوری دنیا کے لیے، مگر اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری روٹی کا انتظام کر دیا، پکا پکایا۔ پھر پکا پکایا جو آسمان سے آتا ہوگا وہ کیسا ہوگا جی؟ جو اللہ کے امر سے پکتا ہوگا تو اس کا ٹیسٹ کیسا ہوگا، اس کا ذائقہ کیسا ہوگا، اس کی لذت کیسا؟ مگر تم اتنے بڑے ظالم ہو، تمہارے مظالم کی حد کوئی نہیں۔ تم نبی کے پاس آئے، کہا کہ یہ ہمیں اچھا نہیں لگتا جی، تم نے پھر کیا کہا؟ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، موسیٰ ہم من و سلوہ کھا کھا کر تھک گئے ہیں، فَادْعُ لَنَا رَبَّنَا، اب اپنے رب سے کہنا کہ وہ ہمیں کوئی دالیں کھلائے، کوئی پالک کھلائے، کوئی سبزیاں کھلائے۔ اللہ کے بندو، باربیکیو کھاتے ہوئے تمہیں تکلیف ہوتی ہے؟ نقصان دہ بھی نہیں ہے، بھونے ہوئے تیتر اور بٹیر اللہ کے امر سے پکی ہوئی چیزیں تمہیں تکلیف دیتی ہیں۔ اللہ نے کہا کہ یہ اچھی چیز کو چھوڑ کر ادنا کی طرف آ رہے ہیں، یعنی اللہ کہہ رہا ہے تم نے خود اعلیٰ کو چھوڑا، ادنا کی طرف آئے، یہ تمہاری حالت ہے۔
پھر اور کیا احسان اللہ فرما رہا ہے، کلوا من طیبات ما رزقناکم، منو سلوہ اتارا اور کہا کہ موجیں کرو، کلو کھاؤ، من طیبات پاک اور پاکیزہ رزق۔ 11واں احسان وقولوا حطۃ نغفر لکم خطایاکم، اتنے بڑے مظالم کے باوجود اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کہا کہ جاؤ ایک شہر میں، اس کے شہر میں اس کا دروازہ آئے گا، دروازے سے جب داخل ہونا نا تو صرف ایک لفظ کہنا، پھر اس کے بعد ایک جملہ کہنا۔ دروازے سے داخل ہوگے، صحرا کو چھوڑ کے اب تم شہر میں جا رہے ہو، دروازہ آئے گا، اس دروازے سے داخل ہوتے وقت کہو حطۃ، بخشش، اور یعنی تمام اتنے بڑے جرم کیے تم نے، دروازے سے داخل ہو اور بخشش کہتے ہوئے داخل ہو اور کہو کہ یا اللہ ہم نے جتنے تیری نافرمانیاں کی، تیرے نبی کی نافرمانیاں کی، موسیٰ کی نافرمانیاں کی، ہماری معاف کر دے۔ اللہ کہتے ہیں میں وعدہ کرتا ہوں نغفر لکم خطایاکم، تمہاری ساری غلطیاں میں اللہ معاف کر دوں گا۔ صرف زبان سے کہنا ہے، زبان سے اتنے بڑے مظالم اور جرائم کرنے کے بعد صرف زبان سے بول دو حطۃ، بخشش، یا اللہ بخش دے، نغفر لکم خطایاکم، تو میں اللہ تمہاری ان خطاؤں کو، غلطیوں کو، نافرمانیوں کو، تمہارے مظالم کو بخش دوں گا۔ مگر تم نے کیا کیا؟ اللہ کہتا ہے ان ظالموں نے اس لفظ کو ہی بدل دیا، حطۃ کی بجائے ہنتۃ۔ ہنتا کس کو کہتے ہیں؟ کنک، گندم، ہنتا کہتے ہیں گندم، چلکے ہوئے نا روٹی واسطے، روٹی وہ بخشش دی جاتے کہ آکھنا شروع کر دیتا ہنتۃ، روٹی چاہیے ہمیں، روٹی چاہیے، تو بھکھے مرو تسی شالا، جی وہ لفظ ہی بدل دی۔ اللہ نے کہا تھا بخشش کہو اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے اس دروازے سے داخل ہو، میں تمہارے گناہ معاف کروں، اس لفظ کو بدل دیا۔ کیا کمال ہے۔ اللہ کے رسول نے علی سے کہا تھا اے علی تو میری امت میں باب حطہ ہے، تو بخشش کا دروازہ ہے، جس نے تیرا دامن تھام لیا اور واقعی اس نے تیرا دامن تھاما اور حقیقی تیرا مولائی بنا، تو اللہ کہتا ہے میں اس کو اسی طرح معاف کر دوں گا جس طرح میں نے وعدہ کیا تھا قوم موسیٰ سے۔ تو میری امت میں اللہم صلی علی محمد وآل محمد، تو انت باب حطہ، اے علی تو باب حطہ ہے، تیری وجہ سے، تیری ولا کی وجہ سے، تیری اطاعت کی وجہ سے، تیری فرمانبرداری کی وجہ سے، تیرا حقیقی دامن تھامنے والا، اس کے میں گناہوں کو معاف کر دوں گا تیری وجہ سے کروں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں اس باب حطہ سے متمسک آج کا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علیہ، یہ سلسلہ ہے آیات کا کہ جو خالق کائنات نے مومنین سے، صاحبان ایمان سے ان یہودیوں کے خطرے سے آگاہ کیا امت مصطفیٰ کو، اور آپ حیران ہوں گے اور پریشان ہو جائیں گے جب آپ کو اس حقیقت سے آگاہ کیا جائے گا کہ یہ یہودی، یہ نیتنیاہو، یہ اتنا بڑا خطرہ ہے اور اتنی بڑی مصیبت ہے مسلمانوں کے لیے۔ جرائم کی، یعنی یہودیوں کے جرائم کی ایک پرانی فہرست ہے قرآن۔ قرآن کو مانتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، وہ صرف پڑھنا نہ کریں، امت اسلامیہ، امت مسلمہ خالی قرآن پڑھنے نہیں، سمجھنے بھی سے اسے سمجھ کر پڑھیں۔ جب آپ سمجھ کر پڑھیں گے تو پھر
آپ کو پتہ چلے گا کہ اس قرآن میں واضح ہدایات ہیں امت مسلمہ کے لیے۔ لمبی چوڑی فہرست ہے اور ان کے طول تاریخ میں اتنے بڑے جرائم ہیں جس کا ذکر قرآن نے کیا۔ انہی میں سے کتنا بڑا جرم ہے، لما تقتلون الانبیاء بغیر حق، یہ اللہ کن سے کہہ رہا؟ انہی یہود و نصارا سے۔ تم نے اللہ کے انبیاء کو کیوں قتل کیا؟ آپ کو پتہ ہے بغیر قتل انبیاء آپ کے ساتھ تو نہیں ہوتا، بغیر حق ہی ہوتا ہے۔ اور کسی کوئی 1 2 10 20 50 نہیں، سینکڑوں انبیاء الہی کے قاتل ہیں یہ یہودی، سینکڑوں، اگر ہزاروں نہ کہوں مبالغہ نہ ہو جائے، سینکڑوں انبیاء کے قاتل۔ دیکھیے یعنی اتنا بڑا جرم کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ یعنی وہ اللہ پر ایمان رکھنے والا، وہ قیامت کے اوپر ایمان رکھنے والا، وہ اللہ کو ماننے والا، اللہ کے نبیوں کو ماننے والا، موسیٰ کی امت، اللہ نے فرمایا کہ ما تقتلون انبیاء، کیوں قتل کرتے نہیں؟ لما تکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے؟ اللہ کی آیتیں آتی ہیں ہدایت کے لیے تاکہ لوگ سمجھ جائیں، سدھر جائیں، ان کی ہدایت ہو۔ لیکن یہ یہودی یہ اتنے بڑے ظالم ہیں، اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے، مانتے ہوتے تو اللہ قرآن میں کیوں کہتا؟ فرمایا لما تکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو؟ اللہ کو مانتے ہو پھر اللہ کی آیات کا انکار کس وجہ سے فرمایا؟ لما تصدون عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے روکتے کیوں؟ سدراہ کیوں کرتے ہو؟ ایک مسلمان، ایک نبی کو امتی، وہ تو چاہتا ہے کہ اللہ کے راستے پر میں بھی چلوں، لوگ بھی چلیں۔ امت مصطفیٰ کو تو تعلیم یہی دی کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو مجھے اسی راہ پہ چلا، اس پہ مطابق رکھ، میں ہٹ نہ جاؤں، پھر نہ جاؤں اس راستے سے۔ مگر یہ سارے جرائم یہ اللہ فرما رہا ہے یہ انہی کے ہیں، یہود کے۔ پھر آپ اندازہ فرمائیں کہ اللہ کہہ رہا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 83، سنیں امت مسلمہ پوری کان کھول کر جہاں جہاں تک میری آواز آ، اس نقطے کی اوپر توجہ دیں۔ جو کلمہ پڑھتے ہیں اور فلسطینیوں کے حق میں آواز بلند نہیں کرتے، حمایت نہیں کرتے، ان کی ہمنوائی نہیں کرتے بلکہ مخالفت کرتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ نون تاکید کے ساتھ اللہ نے کہا لَتَجِدَنَّ، اے حبیب، اے میرا رسول، اور پھر ساتھ رسول کی امت بھی، پہلے بلا واسطہ اس آیت کے جو مستمعین تھے اصحاب پیغمبر، خود رسول، اور پھر قیامت تک آنے والی امت مسلم۔ اللہ کیا کہہ رہا؟ لَتَجِدَنَّ نہیں کہا
لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا، آپ کو الذین جو صاحبان ایمان ہیں ان مومنوں کے سب سے بڑے دشمن، اللہ اخبار کر رہا ہے، جلا رہا ہے، اطلاع دے رہا ہے، متوجہ فرما رہا ہے کہ تم مومنوں کے سب سے بڑے دشمن انسانوں میں سے کون ہیں؟ الیہود، یہ یہودی و صاحبان ایمان کے سب سے بڑے دشمن ہیں، والذین کفروا، اور جو کافر ہیں وہ مسلمانوں کے سب سے بڑے اور صاحبان ایمان کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ آپ ان کو پائیں گے انسانوں میں سے، اگر آپ نے دشمنی دیکھنی ہے کہ مسلمانوں اور صاحبان ایمان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے، تو یہ دو یہودی ہیں اور بہت سی ایک مفصل ان کے جرائم کی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ تم اللہ کی آیات کو یحرفون الکلم عن مواضعہ، آیت آتی ہے ہدایت کے لیے، پتہ ہے یہ کیا کرتے ہیں؟ تحریف کرتے ہیں، آیت کے الفاظ کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں، موڑ دیتے ہیں، اور آیات خدا کو بیچتے ہیں، بیچ کے فروغ کرتے ہیں تاکہ اس سے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیں، مطلب کا معانی پہنا کر کچھ لوگوں کو خوش کر کے، کچھ لوگوں کو خوش کر کے کیا کرتے ہیں؟ اس کی فیس وصول کرتے ہیں، لوگوں کو خوش کیا تاکہ فیس وصول کریں، یہ یہودیوں کا کام۔ اللہ ہماری قوم کو بچائے، ہماری قوم کو تشیع کو بچائے۔ یہ بیماری بھی ادھر ادھر تھوڑی آ رہی ہے اور ہے کیوں، اور غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ یہ پچھلے دنوں بڑے نامی گرامی منبری نے بیان کی ہے، بات وائرل ہوگی، پوری دنیا پہ گئی ہے، سب نے دیکھا، محشر کے میدان میں علماء کرام ایک لائن میں کھڑے ہوں گے اور ماتمی ان کی کوئی لائن نہیں ہوگی، وہ سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ کہتے ہیں یہ بھی جائیں گے، یہ علماء جو ہے نا یہ بھی جائیں گے جنت میں، ایسا نہیں کہ جنت میں نہیں جائیں گے، لیکن ایسے حساب کتاب ہوگا، اور یہ جو ہے نا دوسری کوئی حساب کتاب بغیر حساب کتاب کے۔ اور متاسفانہ بہت افسوس ہے کہ نسبت دی اس بیان کی کسی معصوم کی طرف، معصوم نے کہا امام کہاں کام ہے، معصوم پر جھوٹ بولتے ہو، معصوم بھلا ایسی بات کہہ سکتے ہیں؟ یہ سالے میں دین میں 70-80 سال علم دین میں گزارا، خدمت کی، نشر و اشاعت دین کیا، وہ لائن میں کھڑا ہوا ہے اور معاف کرنا، میں آگے کچھ نہیں کہتا، پھر فرق آئے جی بات گھر کی ہے اس لیے نہیں کہتا، کچھ کرتا رہتا، کہیں کیس نہ لگ جائے آپ کی موت، لیکن بات تو میں نے سمجھا دی ہے، پہنچا دی ہے، کہہ دی ہے جو کہنا تھا۔ تو میرا بھائی قرآن پاک میں ان یہودیوں کے مظالم سے خبردار کیا پوری امت مصطفیٰ کو، اور آخری بات ٹائم بالکل قریب آ گیا، یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ قرآن میں ہے 89 دفعہ، بہت اہم بات، تحقیق والی بات، ایک کم 90 مرتبہ اللہ نے صاحبان ایمان کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مخاطب کرنا، اے ایمان والو۔ تو جب ایمان والو کہا تو اس کے بعد کچھ کہا ہوگا نا اللہ نے، اے ایمان والو، کہہ کہ چپ تو نہیں ہو گیا ہوگا، یا تو حکم دیا ہوگا یا کسی چیز سے روکا ہوگا، اسی طرح ہی ہے اللہ نے ایک تہائی آیات 29 آیتیں 1/3 مسلمانوں کو خبردار کیا ہے یہودیوں سے، نصارہ سے، اہل کتاب سے،
ان کی سازشوں سے، ان کی سازشوں سے خبردار رہنا. اور 2/3 میں باقی 60 آیتوں میں پورا دین بیان کر دیا. پورا دین. اس کے لیے 60 آیتیں اور اہل کتاب کے ساتھ یعنی یہود و نصارہ کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے 1/3 29 آیتیں. تو آپ بھی نہیں سمجھنا چاہیے مسلمان کو. 1/3 آپ کا یا ایھا الذین آمنوا وہ متعلق ہے کہ آپ نے یہ آپ کے کتنے بڑے دشمن ہیں. یہ کبھی آپ کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے. بلکہ خود فرمایا لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. اے میرا رسول اور میرے رسول کے صحابیوں اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں، یہ یہودی کبھی تم سے راضی نہیں ہو سکتے، یہ نصارہ تم سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ان کی ملت اور ان کے دین کی پیروی نہ کرنے لگ جاؤ. یہ تم سے اس وقت راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے. نتیجہ آپ کو نکال لیں. صاحبان فہم ہے کن سے یہودی خوش ہیں. خود نتیجہ نکالیں. قرآن تو رہنمائی کرتا ہے نا. قرآن نے تو رہنمائی کر دی. قرآن کہتا ہے، اللہ کا قرآن سچا وہ کہتا ہے کہ یہودی اور نصرانی تم سے نہیں راضی ہو سکتے جب تک کہ تم ان کی ملت کی پیروی نہ کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جن سے راضی ہیں، جن سے خوش ہیں، جن کو سلام دعا کر رہے ہیں، جن سے تعلقات یہودیوں کے قائم ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام پر انہوں نے ان کی ملت کی اتباع کی ہے، تبھی تو خوش ہیں ان سے، تبھی تو الیکس رہے گے ان سے. اگر ایران کی طرح ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے تو کب خوش ہونے والے تھے؟ کل تک ہم کہتے تھے حسین تنہا تھا، لوگ مانتے نہیں تھے. ہم کہتے تھے نا حسین اکیلا تھا، ساری امت سو رہی. کہتے کہ ایسے ہی بناتے ہو، ایسے بنا. آج دیکھ لو، آج غزہ کی کربلا میں، آج دیکھ لو، آج غزہ کی کربلا میں مسلمان فلسطینی اکیلے نہیں کھڑے ہوئے ہیں نا. اکیلے آج بھی اکیلے کھڑے میں. اور سوائے حسین کے نوکروں کے اور سوائے حسین کے خادموں کے اور سوائے ان کے بھی جنہوں نے کربلا سے حسینیت کا داس کیا، ان کے علاوہ کون کھڑا ہوا ہے ان یہودیوں کے خلاف؟ ہے کوئی؟ لبیک یا حسین کہنے والے کھڑے، باقی کوئی کھڑا ہوا نہیں. بس یہ دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کی مدد فرمائے اور ان ظالموں کو خدا تباہ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.